اچھا سر، اہل سنت کی کتب میں لکھا ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے جب تیسرے خلیفہ کی بیعت خلافت کمیٹی نے ڈکلیئر کی تو امام علی علیہ السلام نے وہیں بیٹھے بیٹھے جو بیعت کر لی، جبکہ جبر کا عنصر بھی نہیں موجود تھا، تو کیا علی علیہ السلام نے بیعت کی وہاں پہ بیٹھے بیٹھے ہم نے تو نہیں دیکھا ہے، لیکن خلافت ان کی اپنی کمیٹی؟ کتابوں میں موجود ہے، بخاری میں موجود ہے، دوسری کتب میں موجود ہے کہ انہوں نے دھمکی دی تھی اسی وقت کہ آپ کو قتل کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ جی بخاری میں سر۔ اور دوسرے کتب میں یہی موجود ہے. میں آپ کو اگر حدیث مل جائے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ ہم آپ کو قتل کریں گے، کہ اگر آپ بیعت نہیں کرتے آپ کو قتل کیا جائے گا. صحیح بخاری کتاب دار احیاء تراث العربی، یہاں پہ ملاحظہ کریں، یہ حدیث ہے حدیث نمبر 7207 ہے. یہ باب ہے، باب کیف نبایع الامام الناس، ٹھیک ہے نا؟ یہ وہ اس کی باب حدیث نمبر 7207 ہے. یہ اس میں یہ طویل حدیث ہے، 7000، ایک دفعہ میں اس کو فل اسکرین کر دوں. 7207 اس میں عبد الرحمن ابن عوف نے کہا، عبد الرحمن ابن عوف نے کہا اما بعد یا علی انی قد نظرت في امر الناس فلم ارهم يعدلون باثمان فلا تجعلن على نفسك سبيلا. کہا کہ ہم تو صرف عثمان ہی کو خلیفہ بنائیں گے، بھائی ہم صرف عثمان کو خلیفہ بنائیں گے. فلا تجعلن على نفسك سبيلا، اپنی زندگی کو آپ خطرے میں نہ ڈالیں، ٹھیک ہے نا؟ عبد الرحمن ابن عوف اس شورا کا حصہ تھا، آپ اپنی زندگی کو خطرے میں نہ، فلا تجعلن على نفسك سبيلا یعنی کیا مطلب؟ آپ اپنے آپ کو یعنی دوسروں کو یہ حق نہ دیں کہ آپ کو قتل کیا جائے، اپنے آپ کو یہاں پہ آپ قربان نہ کریں، آپ کو قتل کیا کر لیں گے ہم لوگ. یہ واضح طور پہ ان کے قتل کی دھمکی ہے. فقال ابايعك على سنة رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وخلیفتین من بعد فبايع عبد الرحمن وبايعه الناس. تو اس کے بعد عبد الرحمن ابن عوف نے بیعت کی ہے عثمان کے ساتھ، اور بایعه الناس، اور دوسروں نے بھی بیعت کیا، ٹھیک ہے نا؟ پھر اس میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کہ انہوں نے قتل کی دھمکی دی ہے، یہ خود بخاری میں موجود ہے. جی سر، صحیح ہے. جی سر، بہت شکریہ سر۔ اور میں تھینک یو. یہ آخر میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے اور ایک میرے استاد محترم ہیں پروفیسر زاد ہمایوں صاحب، جی، پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر ہیں سر، تو وہ ان کے لیے دعا فرمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان، سلامتی اور طول عمر دے. بہت مہربانی آپ کا، تھینک یو میرے بھائی، شکریہ میرے بھائی، شکریہ. اللہ آپ کو عزت دے، پروفیسر صاحب کو بھی اللہ عزت دے.